ہمارے معاشرے میں اکثر ایسی احادیث ہیں جو بہت مشہور ہیں، بہت زیادہ مشہور ہو چکی ہیں، ہمارے بچے کو یاد ہیں، ہمارے نوجوانوں کو یاد ہیں۔ وہ احادیث ہمارے سکول کی کتابوں میں پڑھائی جاتی ہیں، لیکن وہ احادیث تو ہمیں زبانی یاد ہیں، ہم نے رٹی ہوئی ہیں وہ احادیث، لیکن ان احادیث کا نہ ہمیں صحیح ترجمے کا پتہ ہے، نہ ان احادیث کو ہم نے صحیح مفہوماً سمجھا ہے۔ یقین کریں، جب ہم نے ان احادیث کے ترجمے کو صحیح نہیں سمجھا، جب ان احادیث کے مفہوم کو صحیح نہیں سمجھا، تو اس کا ہمارے معاشرے کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ وہ احادیث کون سی ہیں؟ ان میں سے صرف ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، صرف ایک حدیث۔ الطہور شطر الایمان، یہ حدیث جو ہے یہ بڑی مشہور ہے ہمارے معاشرے میں، ہمارے نوجوانوں کو یاد ہے، ہمارے بچوں کو یاد ہے، لیکن اس حدیث کا ہم ترجمہ ٹھیک نہیں کرتے۔ ہم اس کا کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ اس کا کیا ترجمہ ہے؟ الطہور شطر الایمان، کہ صفائی نصف ایمان۔ ہمارے نوجوانوں نے اکثر اس کا یہی ترجمہ کیا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر صفائی نصف ایمان ہے تو پھر جتنے بھی یہ غیر مسلم ہیں، انگریز ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، اور اس کے علاوہ جتنے بھی یہ غیر مسلم ہیں، وہ کیا صفائی کا خیال نہیں کرتے؟ کیا ان کا چہرہ آپ کو صاف نظر نہیں آتا؟ کیا ان کے بدن پر جو کپڑے ہوتے ہیں وہ صاف ستھرے نہیں ہوتے؟ ان کی صفائی کا یہ خیال رکھنا کیا ان کو ایمان دے دے گا؟ کیا ان کے دلوں میں نصف ایمان آ چکا ہے؟ نہیں آ سکتا، کبھی بھی نہیں آ سکتا، کیونکہ صفائی نصف ایمان نہیں ہے۔ ہم نے اس حدیث کا ترجمہ ہی غلط کیا، اس کا مفہوم ہی صحیح نہ سمجھا۔ آپ لغت کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں، آپ دیکھیں گے کہ صفائی کو عربی میں نظافت کہتے ہیں، اور یہاں حدیث میں النظافت شطر الایمان نہیں ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ یہاں پر لفظ الطہور آیا ہے، اور الطہور کا کیا مطلب ہے؟ آپ جو مرضی لغت کی کتاب اٹھا لیں، عربی میں جو مرضی کتاب ہو لغت کی، آپ وہ اٹھا کر دیکھ لیں، اس میں الطہور کا مطلب صفائی نہیں آئے گا، اس میں الطہور کا مطلب پاکی آئے گا، کہ پاکی نصف ایمان ہے۔ ہمیں ایمان حاصل کرنے کے لیے، ہمیں ایمان کی مٹھاس حاصل کرنے کے لیے پاکی کو ملحوظ خاطر رکھنا ہوگا۔ پاکی نصف ایمان ہے۔ آج یہی وجہ ہے کہ ہمارے نوجوان صفائی کا تو بہت زیادہ خیال کرتے ہیں، لیکن پاکی بہت کم ملتی ہے۔ ہمارے نوجوان ایم اے، ایم فل اور پی ایچ ڈی تک کر لیتے ہیں، اتنی بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کرنے کے باوجود انہیں غسل کے فرائض کا نہیں پتہ ہوتا۔ اس کے باوجود ہمارے نوجوان غسل کا طریقہ نہیں جانتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان تک جو احادیث کا صحیح مفہوم پہنچانا تھا وہ ہم نے نہ پہنچایا، ہم نے وہ حق ادا نہ کیا۔ ہمارے نوجوانوں نے جو بات سمجھی اسی پر عمل کیا، اور اس کا ہمیں نقصان یہ ہوا کہ آج اکثر ہمارے نوجوان جو ہیں پاکی سے دور ہیں۔ صفائی کا تو خیال کرتے ہیں، چہرہ صاف ستھرا ہوگا، بدن پر جو کپڑے ہیں وہ صاف ستھرے ہوں گے، بدن صاف ستھرا ہوگا، گھر اور ماحول صاف ستھرا ہوگا، لیکن پاکی کا کوئی نہیں پتا کہ پاکی کیسے حاصل کرنی ہے۔ اس لیے جو بھی حدیث آپ نے سمجھنی ہے، سب سے پہلے اس حدیث کا مفہوم سمجھیں کہ اس حدیث کا مفہوم کیا ہے۔ تو آج کے بعد یہ بات ذہن میں رکھیں، الطہور شطر الایمان کا مطلب یہ ہے کہ پاکی نصف ایمان ہے۔